یا محمد ایسی قوت تیرے ہاتھ آئی کہ بس یا محمد ایسی قوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان زین رضوی، حاضر خدمت حسینی چینل کے حوالے سے تمام مومنین کو بالخصوص وقت کے امام حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بارگاہ اقدس میں مبارکباد پیش کرتا ہوں 17 ربیع اول کے حوالے سے، اور تمام مومنین کی خدمت میں آج کے دن کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ، جو کہ آج کے دن کی مناسبت سے ہم سے بات کریں گے. آئیے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم تمام اراکین حسینی چینل اور مومنین کی طرف سے تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں 17 ربیع الاول. تمام حضرات کو عالم اسلام کو مبارکباد آج کے دن کی مناسبت سے. جی، جیسا کہ آج پرمسرت دن ہے، رحمتوں کا دن ہے نا، اس وقت مومنین اس چیز کے منتظر ہیں، اس بات کے منتظر ہیں کہ آپ کی حیات طیبہ پر بات ہونا ہے، اور 2 معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا دن ہے. ہم چاہیں گے کہ آج کے دن کی عظمت و اہمیت بھی آپ بیان کر دیں تاکہ مومنین اس سے مستفید ہو سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں 17 ربیع الاول کی ایک الگ خاصیت ہے، کیونکہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل الرسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور اللہ نے بھی جو ہے ان کو خاتم الانبیاء بنایا ہے، اور انہی کے لائے ہوئے دین کو تا قیامت باقی رکھا ہے. تو اس کی ایک اہمیت اس لحاظ سے بھی بڑی، یعنی الگ سے ایک اہمیت اس کی پائی جاتی ہے، کیونکہ آیت کریمہ میں جو موجود ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ آج کے دن ہم نے جو ہے دین کو مکمل کر دیا. تو وہ نبی جو ہے جو غدیر خم کے میدان میں اعلان ولایت کر کے جو ہے یعنی دین کو مکمل کیا تھا، تکمیل کے درجے پر اعلان ولایت کے ذریعے دین فائز ہوا تھا. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیے تو یہ رسول جو دین لے کر آئے تھے وہ تا قیامت ہے. تو اس لحاظ سے 17 ربیع الاول کی اہمیت اپنی جگہ پر باقی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جو دین لے کر آیا، جو کہتے ہیں کہ شریعت لے کر آیا ہے، وہ جو ہے وہی شریعت جو ہے ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ آخر یعنی قیامت تک جو ہے یہ سلسلہ باقی ہے. جبکہ جو ہے ماسلف جتنے بھی جو ہے پچھلی شریعتیں تھیں وہ بہرحال ختم ہوں گی، جیسے توریت، انجیل، زبور، یہ سب آسمانی کتابیں تھیں، اس کی بہرحال یہ کہتے ہیں کہ اس کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور جو انبیاء آئے تھے وہ ان کا دین جو ہے اسی زمانے سے ختم ہو گیا. اب یہ دین اسلام جو کہ جناب آدم سے چلا تھا تکمیل کے لیے، وہ نبی نے تکمیل کیا ہے، تو تا قیامت جو ہے یہ دین باقی رہے گا. تو اس لیے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک جو ہے، اللہ کے نزدیک جو ہے دین جو ہے دین اسلام ہے. تو یہ اسلام آخر دم تک، یعنی جب تک قیامت نہیں آ جائے گی تب تک جو ہے کہ یہ دین باقی ہے. اور اسی اسلام اور دین کو پھیلانے کے لیے ہمارا اور آپ کا آخری امام جو پردے غیب میں ہے، جن کا یعنی نام جو ہے وہ آخری نبی کا نام ہے، ٹھیک ہے نا، اور جن کی کنیت بھی جو ہے وہ آخری نبی کی کنیت ہے، ابو القاسم وہ بھی ہیں، ابو القاسم یہ بھی ہیں. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جب ظہور فرمائیں گے امام، تو پوری دنیا میں جو ہے پہلے اسلام کا دور ہوگا، مطلب کہ وہ پوری دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت قائم کریں گے. مین عدل و انصاف کی حکومت ہے، اب وہ جب قائم کریں گے تو ظلم ستم کا خاتمہ ہو جائے گا. بہرحال جو ہے اس لحاظ سے کسی کی اہمیت ایک لحاظ سے یہ بھی ہے. دوسری لحاظ سے یہ بھی ہے کہ امام جو کہ نبی کے بعد جو ہے شریعت کی حفاظت کرنے والا ہے، محافظ شریعت ہے، ان کی ولادت دن ہے. اور یہ شریعت جو ہے اگر سلسلہ آپ دیکھیے
تو امام کے ذریعے جو ہے یہ باقی رہا اور آج تک باقی ہے. محافظ شریعت جو ہے امام ہوتا ہے. اس میں ایک بات بیچ میں کہنا مناسب میں سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ جو ہے یعنی امام کے ماننے والے جتنے بھی ہیں، امام کے ماننے والے محبان اہل بیت جتنے بھی ہیں، ان کے لیے جو ہے نبی کی وفات کے بعد یہ سلسلہ نسخ جو ہے ختم نہیں ہوا، شریعت کا دور ختم نہیں ہوا، کیونکہ نبی کے جانشین امام تھے. تو آج بھی جو ہے امام پردہ غیب میں ہے، تو وہ سلسلہ جو ہے محافظ شریعت کا جو ہے آج تک برقرار ہے. قرآن بھی جو ہے ہمارا محفوظ ہے، اس لیے محفوظ ہے کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اور آخری امام کے ذریعے اس کی حفاظت کر رہا ہے قرآن کے بھی. اس لیے آپ دیکھیے تو ہمارے لیے جو ہے اہمیت امام کی اپنی یہاں پر اسی لحاظ سے باقی ہے جس طرح نبی کی اہمیت پائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے وہ بھی عہدہ ہے، یہ بھی عہدہ ہے. تو 17 ربیع الاول کو جو ہے امام جعفر صادق اسلام کی ولادت کا بھی دن ہے. تو امام کی بھی ولادت ہے اور نبی کی بھی ولادت ہے. تو اب اس لحاظ سے آپ دیکھیں دو معصومین کی ولادت کے لحاظ سے اس میں جو ہے ڈبل جو ہے اہمیت بڑھ گئی، کیونکہ اس میں جو ہے اور آج کے دن 17 ربیع الاول کو روزہ رکھنا جو ہے ایک الگ ثواب ہے، رکھنا چاہیے انسان کو. اور پھر جو ہے زیارت بھی پڑھیں، نبی کی زیارت پڑھیں، امام کی زیارت پڑھیں، یہ سب جو ہے اعمال میں شامل ہیں. تو یہ ایک اہمیت اب یہاں پر باقی ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے آپ ہیں، چھٹے امام کی بات کر رہا ہوں. تو یہاں پر ایک بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ صادق آل محمد آپ کہلاتے ہیں، اور آپ کی آل کی بات کی جائے تو یہ فقہ جعفریہ کیوں کہلائی جاتی ہے؟ جی، اس میں دو باتیں سامنے آتی ہیں. پہلی بات یہ کہ ان کو صادق آل محمد کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا دیکھیں ایک بات اپنی یہاں پر باقی ہے کہ اول محمد، اوسط محمد، آخر محمد، کل محمد. یہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ پہلا بھی محمد ہے، درمیانی محمد ہے، آخری محمد ہے، آخری محمد، سب کے سب محمد ہیں، کلنا محمد. ٹھیک ہے. اب یہ کہنے کا نبی کا مقصد کیا تھا؟ نبی کا مقصد یہ تھا کہ جو صفتیں علی کے اندر پائی جاتی ہیں وہی صفتیں جو ہیں تمام امام میں پائی جاتی ہیں، جو صفتیں تمام امام میں پائی جاتی ہیں وہی تمام صفتیں مولا کے اندر پائی جاتی ہیں. یعنی امامت کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے سب کو اوصاف حمیدہ سے یعنی سرشار کیا ہے، یعنی سب کے ساتھ اوصاف حمیدہ موجود ہے جو حمد و ثنا کے لائق ہے. بظاہر بات ہے کہ اگر کسی امام سے ایک چیز مخصوص ہے، مثلا کہ کسی امام کو کہا گیا کہ وہ کاظم ہے، مطلب ساتویں امام کو کہا گیا کاظم ہے، تو کاظم معنی ہوتا ہے غصے کو کنٹرول کرنے والا، غصے کو پی جانے والا. ٹھیک ہے نا. تو اب اس لحاظ اگر آپ دیکھیں تو کیا کہتے ہیں اور دوسرے امام نے جو ہے کیا غصے کو نہیں پیا کیا؟ ظاہر بات ہے چوتھے امام کے بارے میں بھی یہی چیز پائی جاتی ہے کہ وہ کاظمین الغیظ یعنی غصے کو پی جانے والے، ٹھیک ہے نا، ضبط کو مادہ رکھنے والے. مولا کرام نے بھی جو ہے کاظم تھے، بھائی چھٹے امام بھی کاظم تھے، دوسرے امام بھی کاظم تھے. تو صفتیں جو ہیں سب کے اندر وہی پائی جاتی ہیں. صادق کی بات جہاں تک ہے تو ہر امام صادق ہے، ہمارا ہر امام صادق ہے. بھائی نبی بھی صادق ہیں، مولا کائنات بھی صادق ہیں، سب صادق ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیے قرآن بھی کہہ رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو میدان مواہلہ میں اگر آپ دیکھیے تو 5 تن پہنچے تھے اور یہ سب کے سب صادقین میں سے ہیں. ظاہر بات تبھی تو دشمن نے یہ کہا کہ ہم ایسی یعنی شخصیتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ پہاڑ کا اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے نا. لیکن زمانے کے لحاظ سے ہر ایک کے لیے ایک مخصوص جو ہے لقب قرار دیا گیا ہے، مطلب قرار پایا. بھائی امام کو جو ہے کاظم کہا گیا، 7ویں امام کو، اور 8ویں امام کو جو ہے کہتے ہیں کہ رضا کہا گیا. رضا معنی ہوتا ہے اللہ کے یعنی احکام اور اللہ کے احکام اور اللہ کی یعنی قضاوت پر جو ہے راضی ہو جانا، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا، اس کو رضا کہتے ہیں. تو کیا اور دوسرے امام رضا نہیں تھے؟ سب رضا تھے. یہ لقب جتنے بھی پائے جاتے ہیں وہ سب جو ہے سب کے اندر پائی جاتی ہے. لیکن ہر زمانے کے لحاظ سے تھوڑی مناسبت کے لحاظ سے وہ جو ہے القاب ان کے لیے مخصوص ہو گیا. تو اب یہ جو ہے کہتے ہیں کہ اسی لیے جو ہے کہا جاتا ہے کہ اگر جو ہے یہ 7ویں امام 6 امام کے زمانے میں ہوتے تو جو کام امام جعفر صادق صاحب نے کیا ہے وہ کام 7ویں امام کرتے ہیں.
یہی امام اگر جو ہے 8ویں امام کے دور میں ہوتے ہیں تو جو کام جو ہے امام رضا علیہ السلام نے کیا ہے وہی کام جو ہے یہی چھٹے امام کرتے ہیں. مطلب جو امام کی شخصیت کے لحاظ سے زمانے کے لحاظ سے جو ہے انہوں نے کام انجام دیا ہے. ان کو صادق آل محمد جو ہے لقب یعنی قرار پایا ہے کیونکہ ظاہر سے بات ہے کہ یہ اس زمانے میں اس زمانے کے لحاظ سے صادق جو ہے مشہور ہو گئے. جیسے نبی کریم جو ہے اس زمانے میں جو ہے صادق اور امین مشہور ہوئے. ہر کوئی جو ہے صادق کہہ کے پکار رہا ہے, ہر کوئی امین کہہ کے پکار رہا ہے. تو کیا نبی کے پاس یہی 2 صفتیں تھیں؟ بھائی یہی 2 صفتیں نہیں تھیں, اور صفتیں بھی پائی جاتی تھیں. بھائی نبی جو ہے کاظم بھی تھے یعنی غصے کو پی جانے والے بھی, پاک و پاکیزہ بھی تھے, سب لقب رحمت العالمین بھی تھے. لیکن 2 لقب جو ہے ان کا جو ہے 2 القاب جو ہے ان کے زیادہ مشہور ہوئے. تو ویسے جو ہے چھٹے امام کے زمانے میں بھی جو ہے بہت سارے امام کے جو ہے القاب تھے, لیکن ان کا جو ہے صادق لقب جو ہے یہ زیادہ شہرت یافتہ ہوا. اور نتیجے میں جو ہے فقہ جعفریہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے, یہ میں نے ایک جملہ ابھی کہا تھا آپ سے کہ نبی کے وفات کے بعد ہمارے جو اہل بیت کے چاہنے والے افراد ہیں وہ سب جو ہے امام کی طرف متوسل ہوئے. ایسا نہیں تھا کہ جو ہے نبی کی وفات ہو گئی تو عصر نسخ ختم ہو گیا, شریعت کا دور ختم ہو گیا. نہیں, ہر زمانے میں جو ہے شریعت کا محافظ ہمارا پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. امام جو ہے ہمارا جو ہے نبی کے کام کو آگے بڑھانے والا ہے, نبی کے کام کو کی حفاظت کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک جملہ آتا ہے فقہ جعفری کا معاملہ. تو فقہ جعفری کا معاملہ اس لیے جو ہے کہتے کہ یہاں پہ ہوا کیونکہ یہ سلسلہ جو ہے جب نبی کے بعد جو ہے یعنی بات یہاں پہ آ رہی ہے تو کہتا چلوں کہ 2 طرح کے افراد سامنے نظر آئے. ایک علی کے ماننے والے آئے اور ایک علی کی مخالفت کرنے والے آئے. جو علی کی مخالفت کرنے والے آئے تھے انہوں نے اپنا خود جو ہے ایک نیا حکم جو ہے پیدا کرنے کی کوشش کی. انہوں نے اس زمانے میں بھی اس زمانے میں بھی کی ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے واقعات پائے جاتے ہیں. یہاں وقت نہیں ہے کہ ہم تمام واقعات کو بیان کریں اور مناسب بھی نہیں ہے, لیکن ہم یہاں کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان لوگوں نے جو ہے جو علی کے مقابلے میں تھے انہوں نے اپنی منمانی کرنا شروع کی شریعت میں. ٹھیک ہے نا. جو علی والے تھے وہ علی کے نقش قدم پر چلتے رہے اور یہ دور آج تک چلتا رہا. لیکن یہ دور جو ہے جو فقہ یعنی علی یا فقہ نبی یا کہتے ہیں فقہ آل محمد کی مقابلے میں جو فقہ سامنے آئی ہے وہ بہرحال چھٹے امام کے زمانے میں زیادہ آئی ہے اور وہی جو ہے سلسلہ آج بھی قائم ہے. میں چاہوں گا اس کی وجہ بھی آپ بتا دیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ امام کے شاگرد نام آپ نے سنا ہے یعنی جناب ابو حنیفہ صاحب جو ہیں امام کے جو ہے شاگرد تھے, لیکن وہی ہے کہ 4000 سے زیادہ شاگرد مولا کے جو ہے اس زمانے میں موجود تھے. تو بھائی ان شاگردوں میں جو ہے ضروری نہیں کہ ہر شاگرد جو ہے استاد کی بات پہ جو ہے فالو کر سکے, یہ بھی تو معاملہ ہے. میں نے چیز فالو کرنا ہے, میں نے ایکسیپٹ کرنا ہے. تو بہت سارے کہتے ہیں شاگرد ہوتے ہیں تو کیا ضروری کہ ہر شاگرد جو کہتے کہ اپنے استاد کی جو ہے بات کو فالو کرے. تو ان شاگردوں میں ایک شاگرد یہ تھے جناب ابو حنیفہ صاحب. تو اب ظاہر سے بات ہے کہ فقہ حنفی ایک جو ہے الگ نکل کے آیا. اچھا ٹھیک ہے نا. فقہ یعنی ایک گروپ نکل کر آیا کہتے ہیں کہ جو شافعی قرار پایا, ایک جو ہے مالکی نکل کر آیا, ایک حنبلی نکل کر آیا. تو یہ 4 طرح کے جو ہے امام سامنے آئے. ٹھیک ہے نا. اگرچہ جو ہے ان سب کا سلسلہ بالواسطہ نہیں تو بغیر واسطے ہی کے صحیح امام تک پہنچتا ہے, کیونکہ امام کے شاگرد ابو حنیفہ جناب ابو حنیفہ صاحب ان کے شاگرد جو ہے اور آگے بالواسطہ ایسے آگے بڑھتے چلے گئے. تو اس طریقے سے فقہ جعفری اس لیے کہا گیا کہ یہاں سے فقہ ایک الگ ہو گئی. تو فقہ جعفری کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو کہتے کہ علی کے ماننے والا ہے, جو نبی کے ماننے والا ہے, جو حسن کا ماننے والا ہے, جو حسین کو ماننے والا ہے, جو فقہ جو ہے امام جعفر علیہ السلام کی فقہ ہے اسی کے مطابق جو ہے آج تک فقہ چل رہی ہے. وہی سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے کیونکہ وہاں پر کیونکہ اب فرقہ آپ کو پتہ ہی ہے, ایک حنفی فرقہ ہو گیا, ایک شافعی فرقہ ہو گیا ہے نا, ایک حنبلی فرقہ ہو گیا. تو ان سب نے جو ہے امام الگ الگ ماننے لگے. امام حنبل, امام مثلا مالک, امام ابو حنیفہ, اس طریقے سے لوگوں نے ماننا شروع کر دیا. تو اس لحاظ سے ان کی شریعتیں الگ ہونے لگیں. تو اب فقہ جعفری اس لیے کہا گیا کہ جو بھی جو ہے علی کے ماننے والا ہوگا وہ فقہ جعفری سے وابستہ ہوگا.
جو بھی نبی کا ماننے والا ہو مطلب اس حقیقی ماننے والا ہوگا وہ فقہ جعفری سے مخصوص ہو مطلب وابستہ ہوگا، جو حسن کو ماننے والا ہوگا وہ فقہ جعفری سے متمسک ہوگا. تو وہ سلسلہ آج تک قائم ہے. وہی جو ہے امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں تھا کہ امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے فقہ پیش کر دیا، یہ وہی فقہ تھا جو علی نے بیان کیا ہے، یہ وہی فقہ تھا جو حسن نے بیان کیا ہے. جیسا کہ آپ بیان کر رہے ہیں کہ یہ فقہ جو ہے مولا کائنات سے جو یہ فقہ جعفریہ اس سے ہے. حنبلی کیا مولا کائنات کو نہیں مانتے؟ شافعی کیا مولا کائنات کو نہیں مانتے؟ اب دیکھیں سیدھی بات یہ ہے کہ ماننا اور نہ ماننا تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو طریقہ سامنے آیا ہے کہ ظاہر بات ہے یعنی فقہ میں جو ہے ہم اس طرح کام کریں، اس طرح نہ کریں، اس طرح کریں، اس طرح نہ کریں، بہت سی باتیں جو ہے بہرحال احکام میں فرق کرتی ہیں. تو جو فرق کرتی ہیں احکام میں، فقہ میں ہوتا ہے حکم کیسے انجام دیں. فقہ میں جو ہے جو فقہ ہم لوگ مطلب کہ بیان کرتے ہیں اور ہمارے شریعت میں ہے وہ فقہ جو ہے فقہ اور ایک اصول ہوتا ہے، اصول اور فقہ. تو اصول جو ہوتے ہیں قوانین بیان کرتے ہیں تاکہ جو ہے احکام کو قرآن سے نکالا جا سکے. تو اب ظاہر وہ ان کے یہاں جو ہے بعض ایسے اصول ہیں جو ہمارے یہاں نہیں ہیں، مثلا قیاس ہے. اب قیاس ہم لوگ نہیں مانتے، ہمارے فقہ میں نہیں ہے. امام نے بس بات آگے ایک جملہ کہتا ہے، چلو بہرحال بات بڑھ جاتی ہے. یہی امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ابان ابن تغلب نام کے جو ہے مولا کے صحابی، کیونکہ امام کیا کرتے تھے مدینے میں مثلا رہتے تھے تو اپنے شاگردوں کو اپنے افراد کو جو ہے مختلف جگہ بھیج دیتے تھے کہ تم جاؤ وہاں پہ اگر کوئی سوال کرے گا تو تم جواب دے دو. تو ابان ابن تغلب بھی جو ہے کسی خطے کے کسی جگہ کے لیے معین کیے گئے تھے، وہاں سے امام کے پاس آئے ملاقات کرنے کے لیے. تو جب ملاقات کرنے کے لیے آئے تو امام نے پوچھا، امام کے پاس گفتگو ہونے لگی تو آخر میں ابان ابن تغلب نے سوال کیا کہ مولا ایک سوال ہے. کہلے کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر ایک انگلی کسی عورت کی کاٹ دی جائے تو کیا دیت ہے؟ تو انہوں نے کہا شریعت میں جو ہے 10 اونٹ ہیں. اب آپ غور کریں کہ مولا نے کہا 10 اونٹ ہیں. کہا 2 انگلیاں اگر ہم کاٹ دیں، یہ سوال کر رہے تھے ابان ابن تغلب. کہا کسی عورت کی اگر 2 انگلیاں کاٹ دی جائیں تو کیا ہے؟ کہا 20 اونٹ دیت میں دینا ہے. یعنی یہ جرمانہ جسے کہتے ہیں اسلام میں، دیت کا نام ہے، دیت 20 اونٹ دینا ہے. کہا 3 انگلی اگر کاٹ دے تو؟ کہا 30 اونٹ دینا ہے. اب دیکھیں یہاں تک مسئلہ اپنی یہاں پر 1 انگلی کاٹنے پر 10 اونٹ، 2 انگلیاں کاٹنے پر 20 اونٹ، 3 انگلیاں کاٹنے پر 30 اونٹ. اب ابان ابن تغلب نے کہا مولا اگر 4 انگلیاں کاٹ دے کوئی تو مولا نے کہا 20 اونٹ. اب آپ غور کریں یہیں پر جو ہے شریعت اسی لیے جو ہے وابستہ ہونا ضروری ہے امام سے. ہم جو ہے بہت سے مسائل نہیں جانتے، ہم اپنے دل کی بات سے جو ہے مسئلے کا حل تو ہی نکال پائیں گے. امام نے کہا کہ امام سے پوچھا 3 انگلیاں کاٹ دے تو؟ کہا 30 اونٹ. اور انہوں نے پوچھا کہ 4 انگلیاں کاٹ دے تو؟ کہا 20 اونٹ. اب ابان ابن تغلب پریشان. روایت کے جملے ہیں کہ مولا نے کہا محلن محلن یا بان، یعنی مولا نے کہا سمجھایا، کہا ٹھہرو ٹھہرو زیادہ جذباتی نہ بنو. یعنی یہ جملہ محلن محلن کا جو استعمال ہوا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دم بے قابو ہو گئے تھے مولا کے سامنے کہ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 3 تک تو آپ کہہ رہے ہیں 30 اور 4 تک کہہ رہے ہیں 20، یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کے حساب سے 40 ہونا چاہیے تھا. بھئی اگر دل سے بات کی جائے، عقل سے اپنی سوچ سے رکھا جائے تو 40 اونٹ ہونا چاہیے تھا. تو مولا نے کہا کہ ٹھہرو ٹھہرو ابان. پھر کہا مولا نے کیا دین اذا قیست فی الدین محق الدین، اگر دین میں قیاس ہونے لگے گا تو دین مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. دین میں قیاس نہیں ہے کہ تم قیاس کرو، مقایسہ کرو ایک دوسرے کو اور قیاس سے اپنے دل سے اپنی منمانی کر کے جو ہے تم شریعت کے احکام کو جو ہے پیش کرو. ایسا نہیں ہے دین میں. دین ہے جو محمد سے نکل کر آیا یہاں تک پہنچا. اسی لیے جو ہے امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرامہ حرام الی یوم القیامہ. جو نبی نے حلال قرار دیا وہ تا قیامت حلال ہے، جو نبی نے حرام قرار دیا وہ تا قیامت حرام ہے. تو اس لحاظ سے مولا بتانا چاہ رہے ہیں کہ قیاس دین میں نہیں ہے. پھر اچھا ابان ابن تغلب بس بات آ گئی تو اس کو بھی مکمل کر دیں کہ آخر کیسے جو ہے 20 ہوا. تو امام نے فرمایا کہ 3 تک جو ہے وہ عورت مرد برابر ہوں گے. یعنی 3 انگلیاں اگر مرد کی کاٹی گئی تب بھی 30 اونٹ، اگر 3 عورت کی کاٹی گئی تب بھی 30 اونٹ. لیکن 4 کے بعد جو ہے عورت مرد کے لیے آدھا ہو جائے گا، مطلب دیت آدھی ہو جائے گی.
اگر مرد کی 4 انگلیاں کاٹی گئی تو 40 اونٹ، اور اگر عورت کی جو ہے کہتے کاٹی گئی تو 20 اونٹ 4 پہ۔ 5 انگلیاں اگر کاٹی گئیں مرد کی تو 50 اونٹ، عورت کی کاٹی گئی تو 25 اونٹ۔ اس طرح سے سلسلہ جو ہے 10 انگلیوں تک پہنچے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے عورت کی دیت ہوتی 50 اونٹ، مرد کی دیت ہوتی ہے 100 اونٹ۔ تو اس بنیاد پر جو ہے اعضاء کو ایک تقسیم کیا جاتا ہے۔ 10 انگلیاں ہیں تو ظاہر 10 بٹیں گے، تو مولانا نے کہا 3 تک تو برابر رہیں گے، 3 کے بعد جو ہے آدھا ہو جائے گا معاملہ۔ تو یہ دیت کا معاملہ ہے جو جرمانہ جسے کہتے ہیں دیت کے اوپر ہوتا ہے۔ تو بظاہر بات ہے دین میں قیاس نہیں ہے، اور کچھ لوگ جو ہے قیاس سے جو ہے چاہتے ہیں کہ مسئلے کا حل نکالیں، تو قیاس سے تو مسئلے کا حل نہیں نکلنے والا۔ دین قرآن سے نکلے گا، دین احکام الہیہ سے نکلے گا، مطلب سنت سے نکلے گا، تو وہ امام جو ہے کہتے کہ ہمیں جو بتائیں گے اسی مطابق ہم چلیں گے۔ یہ ہے کہتے کہ مسئلہ، اسی لیے فقہ جعفری جو ہے، کیونکہ فقہ جعفری صرف فقہ جعفری نہیں ہے، یہ فقہ علوی ہے، فقہ حسنی ہے، فقہ حسینی ہے۔ تو یہ فقہ جو ہے وہاں سلسلہ چلتا رہا اور آج تک چل رہا ہے، وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ آج پرمسرت دن کے موقع سے آپ کیا نوجوانوں کو پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں جو عام طور پہ کہا کرتا ہوں کہ امام ہی کا قول ہے، چھٹے امام کا قول ہے کہ من احبنا فلیعمل بعملنا، جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے کردار ہمارے اعمال کو اپنائے۔ اور اس کے لیے بہترین جو ہے واقعہ جو ہے مناسبت ہے تو امام کی سیرت بھی تھوڑی سی بیان کیا دی جائے کہ امام کے دور میں ایک شخص آیا تھا اور کہنے لگا مولا میں آپ کا بہت ہی چاہنے والا ہوں، میں آپ کا شیعہ ہوں، ہم آپ کے جو ہے کہتے کہ لیے جانیں نثار کر دیں گے، قربان کر دیں گے، آپ موقع تو دیجئے ہم کو حکم تو دیجئے، ہم آپ کے اوپر جانیں قربان کر دیں گے۔ کہا کہ تمہاری طرح کتنے لوگ ہیں؟ کہا بہت لوگ ہیں، ہماری پوری بستی کے لوگ جو ہے آپ کے لیے تیار جان دینے کے لیے۔ کہا تمہاری طرح سب ہیں؟ کہا ہاں ہیں۔ کہا سب چاہنے والے ہمارے ہیں؟ کہا ہیں۔ تو مولانا نے کہا یہ تنور جل رہا ہے، اس میں کود جاؤ۔ تنور وہاں جل رہا تھا، کود جاؤ۔ اب ایک مرتبہ مولا کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے وہ شخص، اور ایک دفعہ تنور کی طرف دیکھتا ہے، ایک دفعہ مولا دیکھتا ہے پھر تنور دیکھتا ہے۔ آخر میں مولا سے کہتا ہے مولا کوئی گستاخی ہو گئی؟ مولا کوئی بات نہیں۔ ابھی جو بات چلی رہی تھی تب تک ہارون مکے کے رہنے والے، جن کو ہارون مکی کہا جاتا ہے، وہ جو ہے شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تو وہ دستور یہ تھا کہ امام سے ملاقات کر کے جاتے تھے، آتے تھے تو امام تو وہ آئے تو امام کو سلام کر گیا۔ تو امام کو سلام کی جیسے کیا، مولا نے جواب سلام دیا اور کہا ہارون یہ تنور ہے، اس میں کود جاؤ۔ اب آپ دیکھیے یہ چاہنے والا ایسا ہوتا ہے، فوراً جو ہے کہتے ہیں انہوں نے اپنا سامان ایک کنارے رکھا اور تنور میں کود گئے۔ یہ بھی نہیں پوچھا مولا بات کیا ہے، ظاہر بات ہے کہ ہم لوگ ہوتے تو کہتے مولا بات کیا ہے، کیا بتا دیے، کچھ نہیں۔ مولا نے کہا کہ تنور میں کود جاؤ، وہ کود گئے۔ اس شخص سے مولا نے کہا کہ تم تنور کا ڈھکن بند کر دو، اس نے ڈھکن کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بند کیا کہ جل جائے گا۔ تو مولا گفتگو کر رہے ہیں، آخر میں جو ہے بہت دیر کے بعد کہا تنور کا ڈھکن ہٹاؤ، دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ سوچا کہ شاید مر گئے ہوں گے، جل گئے ہوں گے۔ جیسے کھول کے دیکھا تو وہاں آگ ہے ہی نہیں، آگ بجھ گئی، اور ہارون مکی اپنا بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ تو چاہنے والا ایسا ہونا چاہیے، مولا بتانا چاہ رہے ہیں کہ چاہنے والا ایسا ہونا چاہیے کہ مولا جو کہیں وہ کر کے دکھاؤ، تمہارے فائدے کے لیے۔ تو من احبنا فلیعمل بعملنا، جو ہم سے محبت کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اعمال کو اپنائے، ہمارے کردار کو اپنائے۔ اور ہم کیا ہیں؟ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جھوٹ بولیں گے جبکہ امام جعفر صاحب السلام کی ولادت ہے۔ دیکھیں امام کے چاہنے والے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جو لعنت جو ہے میدان مباہلے میں جھوٹوں پہ ہونی تھی، وہ سب جھوٹوں پہ ہو رہی ہیں۔ تو جو بھی جھوٹ بولے گا اس پر لعنت خدا ہے۔ تو اس لیے امام جعفر صاحب السلام دونوں صادقین کی ولادت ہے نا، رسول بھی صادق مشہور لقب تھا ان کا، اور ان کا بھی لقب مشہور ہے۔ تو 2 صادق کی ولادت کے دن ہے، تو ہمیں اس سے جو ہے عبرت حاصل کرنی ہے کہ ہم صادق آل محمد یا صادق جو امام جو نبی صادق ہیں ان کی سیرت کو اپنائیں، ان کے کردار کو اپنائیں، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے۔ قرآن نے بھی کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے ضروری ہے کہ تم جو ہے رسول خدا کو اسوہ حسنہ مانو، بہترین نمونہ عمل مانو۔ اسی لیے ایک جملہ اور بھی بیچ میں کہتا چلو آیت کریمہ کے ذریعے، میرا وقت زیادہ ہو گیا، جیسا بھی آپ سے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے، قل اے میرے حبیب ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو،
कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, मेरे हबीब कह दो मेरी इत्तिबा करो। अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो नबी की इत्तिबा। युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तो अल्लाह बताना चाह रहा है कि अगर तुम नबी की इत्तिबा करोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, और अगर अल्लाह से तुम्हारी मोहब्बत है तो नबी की तुम इत्तिबा करो। ये है कि देख पूरा दीन, पूरा इस्लाम, पूरा मजहब। आज भी अगर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम नबी की इत्तिबा करें, इमाम की इत्तिबा करें, इमाम का कहना माने। अव्वलन मोहम्मद, असरन मोहम्मद, आखरन मोहम्मद, कुल्लन मोहम्मद। किसी एक इमाम की सीरत अपना लें, हमारी ज़िंदगी गुजर जाएगी यकीनन। अगर पूरे इमाम, किसी एक इमाम को अगर छोड़ दिया किसी ने तो मोमिन नहीं है, ये भी मसला है। बहुत बहुत शुक्रिया आगा, आपने वक्त दिया, हम शुक्रगुजार हैं। और तमाम अराकीन और नाजरीन की तरफ से आपको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं आज के दिन की मुनासिबत से। इंशाअल्लाह जो है हम सब आपके, यानी ज़ाहिर सी बात है कि आपके इस काम से शुक्रगुजार हैं और काबिल मदुसना है और लायक तहसीन है ये काम कि इसके ज़रिए, चैनल के ज़रिए जो है पैगामात जो है पहुँचते रहते हैं, लोगों को इल्म हासिल हो रहा है। और सबको हम जो है मुबारकबाद देते हैं आज की खुशी की और आज की जो है विलादत की। इंशाअल्लाह जो है अल्लाह हम सबको जो है यानी सादिक़ैन की सीरत अपनाने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए और इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो नाज़रीन, ये थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला, जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे दो मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत पर। आगा के पैगामात आप तमाम हज़रात उस पर अमल करें और हम बारगाह खुदावंदी में ये दुआ करें कि तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हम सब को आशना करे खुदा, और जो दुरूस आले मोहम्मद के हम तक मुंतकिल किए गए हैं उन पर हम अमल पैरा हों। इसकी तौफ़ीक़ हमें खुदावंद आलम बरहमत फ़रमाए बेहक़ ताहा व यासीन। अब अपने मेज़बान ज़ैन रिज़वी को दिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि फिर हाज़िर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तमाम मोमिनीन को 17 रबीउल अव्वल की तहे दिल से मुबारकबाद।